بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ 3 نشستوں سے ہم فارسی کی مبادیات پڑھ رہے ہیں۔ فارسی کی ٹرمز آپ کو آسان الفاظ میں سکھائی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج شروع کی جا رہی ہے۔ آج سے ہم مصدر کی ابتدا کر رہے ہیں۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصدر تمام فعلوں کی جڑ ہے، یعنی جو بھی افعال بنتے ہیں، چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو یا امر ہو یا نہیں، تو وہ مصدر ہی سے بنتے ہیں۔ کسی بھی زبان میں، جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی زبان میں مصدر کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کی نشست شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصدر وہ کلمہ ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، یعنی جیسے انگلش میں کہتے ہیں a verb is a doing word، یعنی جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلمہ ایسا ہو کہ اس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور دوسرا مصدر کی پہچان، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں لفظ دن یا تن ہو۔ یہ فارسی کے مصدر کی پہچان ہے، ورنہ ہر زبان کے مصدر کی پہچان الگ ہوتی ہے۔ جیسے اردو کے مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ اس کلمے میں کرنا یا ہونے کے معنی پائے جائیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں علامت مصدر ضرور ہو، جیسے دن یا تن۔ اب علامت مصدر تو پائی جا رہی ہے، لیکن کرنے یا ہونے کے معنی نہیں ہے، تو اس کو ہم مصدر نہیں کہیں گے۔ اب جیسے اردو میں لے لیں نانا، تو اس کے آخر میں علامت مصدر جس کو کہتے ہیں نا تو ہے، لیکن اس کی جو پہلی علامت ہے کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، وہ اس میں نہیں ہے۔ تو بہرحال مصدر تمام افعال کی جڑ ہے۔ ہم کوئی بھی فعل بنائیں گے، چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو یا امر ہو یا نہیں، کسی بھی طرح کا فعل ہو، اس میں مصدر کا عمل دخل ضرور ہوگا۔ اور مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے فارسی مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں لفظ دن یا تن ہو، کیونکہ ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ کو فارسی مصدر کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ جیسے آمدن، سوختن اور آمیزیدن، اس طرح مصدر آپ کو مختلف ویب سائٹس پہ مل جائیں گی، اور اسی طرح کتابیں بہت ساری ہیں فارسی کی، فارسی مصادر کی کتابیں آپ دیکھ لیں، آپ کو انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ وہ بھی مل جائیں گی۔ تو آج کے ٹرمز میں تو ہم نے مصدر پڑھ لیا، اور ذخیرہ الفاظ میں ہم کچھ مصادر آپ کو پیش کرتے ہیں۔ باقی مصادر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو مختلف ویب سائٹس پہ فارسی کی آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ فارسی کی کتابیں جیسے ہوتی ہیں تسہیل المبتدی اور اس طرح دوسری رہبر فارسی وغیرہ اس میں مل جائیں گی۔ ان کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ مصدر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کے معنی پڑھیں گے، پھر مضارع کہیں گے۔ اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آمدن، آنا، آیت، مضارع۔ آمیزیدن، آمیختن، ملانا، آمیزد، مضارع۔ یہ اس کے پڑھنے کا انداز اور طریقہ ہے۔ باریدن، برسنا، بارد، مضارع۔ پرہیزیدن، پرہیز کرنا، پرہیزت، مضارع۔ اب یہ تو میں نے آپ کو اردو لہجے میں پڑھ کے بتا دیا۔ جو اہل زبان ہیں، جو فارس کے رہنے والے ہیں یا ایران، تاجکستان وغیرہ، تو ان کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کے لہجہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے آمدن، آنا، آید، مضارع۔ آمیزیدن، آمیختن، ملانا۔ آمیزد، مضارع۔ باریدن، برسنا، بارد، مضارع۔ پرہیزیدن، پرہیز کرنا، پرہیزت، مضارع۔ تو امید ہے آج کی اس نشست میں آپ نے مصدر کے بارے میں کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک نئے سبق اور ایک نئی ٹرم اور کچھ نئی اصطلاحات اور کچھ نئی ویکیبلری کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔